پہلا جو کرنٹ افیئر ہے وہ ہمارے جیلم شہر میں ایک توہین مذہب کا الزام لگا اور اس پر 295B کی دفعہ لگی. دوسرا کرنٹ افیئر جو ہے وہ مولانا نعیم بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی، جنہوں نے مجھ سے متعلق ایک سٹیٹمنٹ دی تھی تو اس کو میں نے ریبٹل کیا، تو اب ان کا مزید ایک جواب آیا ہے بڑا خوشائند قسم کا. میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسے ویلکم کہوں. اور تیسرا کرنٹ افیئر جو ہے وہ کیو ٹی وی کے اوپر تسلیم صابری صاحب حفظہ اللہ تعالی آیا کرتے تھے اینکر کے طور پر، مختلف نعت کی محفلوں میں بھی اور دینی پروگراموں میں. انہوں نے بھی مجھے ایک پوڈ کاسٹ میں پچھلے ویک مشورہ دیا سما ڈیجیٹل کے اوپر. ان کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا انشاءاللہ اور کچھ اپنی گزارشات رکھوں گا. اور چوتھا ایشو جو ہے وہ ابھی تازہ تازہ بن گیا ہے، وہ آج کی ڈسکشن میں نہیں تھا. وہ ڈسکشن میں اس لیے آیا کہ آج صبح کے وقت جب میں سحری کرنے بیٹھا تو ٹی وی آن کیا تو منصور علی خان صاحب کا ایک ولاگ میرے سامنے آ گیا جو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ہی اپلوڈ کیا تھا. اس کی وجہ سے مجھے اس کو ٹاپک بنانا پڑا. اس ٹاپک کو میں پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں کیونکہ یہ مختصر ہے. باقی جو 3 ٹاپک ہیں وہ تھوڑے ڈیٹیلڈ ہیں، ان کو بعد میں ڈسکس کریں گے. منصور علی خان صاحب جو پاکستان کے اس وقت ٹاپ کے 5 صحافیوں میں آتے ہیں اپنی ویورشپ کے اعتبار سے، اور بڑا ان بائسڈ انالیسس کرتے ہیں، وہ کسی کو نہیں چھوڑتے. ان کے ساتھ میری ایک پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ ہوئی تھی جب پچھلی دفعہ میرے خلاف ایک سیاسی جماعت نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی سال پرانا کلپ کاٹ کے اپلوڈ کیا تھا. تو وہ یہاں جیلم شہر آئے تھے اور ان کے چینل کے اوپر سب سے پاپولر ویڈیو جو ہے وہ میرے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوئی تھی وہ ہے. دوسرے نمبر پہ قیدی نمبر 804 والی ویڈیو ہے، اور تیسرے نمبر پہ عمران ریاض صاحب جب تازہ چھوٹ کے آئے تھے، ان کی وہ عیادت کے لیے وہاں گئے تھے، وہ ویڈیو ہے. جب یہ کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی آلموسٹ آج سے 2 ہفتے پہلے، تو میں نے پچھلے ویک اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں اب اس کے اوپر اپنے پلیٹ فارم سے گفتگو نہیں کروں گا، اور آج بھی کوئی ارادہ نہیں ہے گفتگو کرنے کا. یہ ایک آفر آئی ہے تو میں اس کو آفیشلی ایکسپٹ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اناؤنسمنٹ کرنا آفیشلی ضروری تھا. وہ تفصیلاً جو ویڈیو آئی تھی اس میں نے کہا تھا کہ یہ کبھی بھی میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور اگر یہ بیٹھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا، میں دوبارہ سے ویڈیو نہیں بناؤں گا. لیکن وہ میری ویڈیو اتنی جاندار تھی، حقائق پر مبنی تھی، کہ اس کے بعد جس طرح آفٹر شاکس آتے ہیں نا زلزلے کے، وہ ابھی تک عمران ریاض خان صاحب کے بھی کلپس آ رہے ہیں اور آفتاب اقبال صاحب کے بھی، اور جو ان کے ساتھ باقی حمایتی ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. کیونکہ جب آپ نے جھوٹ کو چھپانا ہے تو آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. انہوں نے سمجھا تھا کہ میں کوئی ISPR ہوں یا میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہوں. بھائی اس طرح تو نہیں ہے. ہم نے الحمدللہ اس دعوت حق کو بڑی ایمانداری سے اللہ کی رضا کی خاطر لانچ کیا ہے، کسی کا ڈر کیے بغیر. تو میں نے تو چپ نہیں بیٹھنا تھا. تو اب وہ دھمکیوں کے اوپر اتر آئے ہیں کہ میں فلاں چیز لیک کر دوں گا. تو میں نے تو بھائی کہا کہ لیک کرو، بڑی اچھی بات ہے، لوگوں کو پتہ چلے. اس کے بعد یہ کہیں گے نہیں ہماری صحافتی ذمہ داری ہے کہ ہم لیک نہ کریں. پہلے اس پہ ڈالر بنائیں گے، پھر یہ شرافت دکھا کے ڈالر. دیکھو کتنا میں دلیر آدمی ہوں. میں کہتا ہوں کٹو کیڑی عیش ہے، مجھے 0 سے ملٹیپلائی کر دو. تمہاری پوری جماعت فیل ہو گئی ہے ایک بندے کے سامنے. جو جماعت اسٹیبلشمنٹ کے قابو نہیں آئی، جو پیپلز پارٹی کے قابو نہیں آئی، جو مولانا فضل الرحمان کے قابو نہیں آئی، جو نون لیگ کے قابو نہیں آئی، تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے، میری وجہ سے ان کا رگڑا نکل گیا. بیوقوفی تمہاری تھی. تم نے 7 مہینے پرانی ویڈیو کو 26 نومبر کے بعد فٹ کر کے 5 جھوٹ بولے، اور میں نے 5 ثابت کیا کہ سب کے سب غلط ہیں.
اب اس کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں تھا. جس طرح جادوگروں کو یہ پتا چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے, فوراً سجدے میں گر پڑے. اس کو بھی پتا چل گیا تھا, یا تو یہ تھا کہ یہ توبہ کر لیتا یا فرعون کی طرح اکڑ جاتا. لیکن ظاہر ہے یہ مسلمان ہے, ہم اس کو وہ اس طرح کی مثال نہیں دے رہے, صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو یہ اکڑ گیا, اس نے اگلا ولاگ کیا, پھر اسے بیک کلیش آیا, پھر اگلا کیا. یہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ اس کو جو سمجھانے والے ہیں وہ پیرلل میں مجھ سے بھی رابطے میں تھے. میں ان کے نام نہیں ظاہر کروں گا, ظاہر ہے کہ اس طرح نام ظاہر کیے جائیں تو پھر وہ مستقبل میں مشکل ہو جاتی ہے. اور مجھے کہتے علی بھائی آپ صبر کریں, اس کو سمجھا لیں گے, یہ معذرت کر لے گا. معذرت اس نے کہاں سے کرنی تھی, کرتے 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 پھر دھمکیوں پہ اتر آیا. پھر کہنا شروع ہو گیا کہ 1.5 سال پہلے جو آپ نے یہ بات کی تھی, پہلے اس پہ مجھ سے معافی مانگے, پھر میں آ کے بیٹھوں گا. لو جی, میں آج اس کی یہ بھی خواہش پوری کر رہا ہوں, اس کو میں نے بھاگنے نہیں دینا. ہاں, میری ویڈیوز قبر تک تمہیں ہانٹ کریں گی اور تمہارے بڑوں کو. جو تم نے خود اب شرط مانی ہے نا, میں وہ بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. تم نے پرانے ٹاپک اٹھائے ہیں نا, میں اس میں بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. چلو آؤ آن لائن, دونوں ٹاپکس رکھ لیتے ہیں, آن لائن آ جاؤ. ویسے میں نے ان ساری باتوں کے جواب ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں, وہ بھی سارے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں. لیکن ہم اس سٹوری کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تم نے شرائط رکھی تھی, میں نے مان لی. جو جو تم ٹاپک کہتے ہو, اپنے سارے یوٹیوبرز اکٹھے کر لو, سارے علماء جو کہتے ہیں 200 مولوی مجھے میسج کر رہے ہیں, ان کو بھی ساتھ ملا لو, پوری تیاری کر لو, سارے ٹاپکس ڈسکس کریں گے. لیکن سٹارٹ اس سے ہوگا, اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں میں مکروں گا نہیں. اسی ایک مجلس میں تمہارے جو اعتراضات ہیں پرانے والے, حالانکہ تو کو کوئی نہیں بنتا, سب کو پتا چل رہا ہے کہ یہ بھاگنے کے لیے کر رہا ہے, میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. اب مجھے بتائیے کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ کوئی رہ گئی گنجائش؟ اس کے بعد بھی اگر یہ بھاگتا ہے تو سمجھ لیں کہ گل وچ کوئی ہو رہا ہے. ویسے تو سمجھ آ گئی ہے, میں نے تو اپلوڈنگ ڈیٹس بتا دی ہیں, ایک ایک بات کا جواب دے دیا ہے, پیچھے کوئی چیز باقی نہیں ہے. اس نے غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے. وہ ہمارے صحافی دوست ہیں عمران شفقت صاحب, انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ لگتا ہے اس دفعہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں. ہاں, اس نے ایک جملہ بولا تھا نا, تو اس کو اس دفعہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں. تو یہ کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر آ گیا سب کچھ. بھائی جتنی تم باتیں کر رہے ہو, میں نے کل ہی ایک صحافی کے ساتھ لائیو سیشن کیا 45 منٹ کا, نیا دور کے اوپر. وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے, میں نے کہا چلیں آپ کو انٹرویو دے دیتا ہوں. میں نے ویڈیو کو نہیں بنانی, لیکن اب چونکہ دوسری طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں ایک صحافی کو انٹرویو دے دیتا ہوں. اور وہ بھی کوئی بڑا تیاری کر کے بیٹھا تھا, اس نے سارے ولاگز دیکھے ہوئے تھے, ان کے سارے فرنٹ مین کے ولاگز دیکھے تھے, اس نے سارے سوال کر مارے. وہ آج ہم نے صبح شیئر کروائی ہے ویڈیو. اس نے جو مجھ پر پرسنل ٹیگ کیے, میں نے ان کے بھی جوابات دے دیے. اور یہ اس کی محنت ہے, وہ اتنی زبردست اس نے تیاری صحافی نے کی تھی. اگر میں خود تیاری کرتا تو شاید میں نے اتنے ولاگ نہ دیکھے. میں تو 5 منٹ سے زیادہ ان کا جھوٹ سن ہی نہیں سکتا, سیدھی سی بات ہے. میرے اندر حوصلہ ہی نہیں اتنے جھوٹ سننے کا. جو بےچارے 1.5 سال سے خان صاحب کو باہر نکال رہے ہیں اور اپنے ڈالرز پکے کر رہے ہیں, خان صاحب بےچارے اندر ہیں. ٹرمپ کی منتیں مار رہے ہیں, خان صاحب بےچارے اندر ہیں. ٹرمپ نے تو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے دیا, ان کا شکریہ ادا کر دیا. تو مجھ میں جھوٹ سننے کا حوصلہ نہیں. میں پھر کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ یار یہ سنو, پھر مجھے بتا دو. تو وہ اس نے سارے خود سے سنے ہوئے تھے. اس نے مجھ سے ٹائم مانگا, میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. وہ میں نے سارے جواب دیے, وہ ہم لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے. نیا دور کا آفیشیل چینل پہ جا کے آپ 45 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں. لیکن ابھی تو یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب تو ان کا سارا پروگرام تو مر گیا. اب وڑ گیا نہیں میں کہتا, وہ کہتے ہیں یہ نیگیٹو ورڈ ہے. جناب جب شیر افضل مروت صاحب یہ یوز کر رہے تھے اور انجینئر کو مولوی فتنہ کہہ رہے تھے, اس وقت تو وڑ گیا, آپ انجوائے کرتے تھے. آج یہ ڈاکٹر آفتاب اقبال صاحب فرما رہے ہیں, ڈاکٹر اقبال کی بات نہیں کر رہا, ڈاکٹر آفتاب اقبال صاحب, کہ جی یہ اس طرح کی تو تڑا. ان کو پوری ویڈیو میں حافظہ اللہ نہیں نظر آیا, جو دعائیں میں نے دی وہ نظر نہیں آئی. ان کے جھوٹ بولنے کے اوپر میں نے ان پہ لانتے نہیں بھیجی. یہ مجھے منافق کہتے رہے, میں حافظہ اللہ کہتا رہا, وہ نظر نہیں آیا تو تڑا پہ. یہ پتہ ہے اس وقت ہوتی ہے بات جب آپ کے پاس جواب نہ ہو. آپ مولوی سے بحث کریں, وہ کہتا ہے تیری داڑھی پوری نہیں. یہی آفتاب اقبال صاحب نے کیا. ٹھیک ہے, انہیں پتا تھا میرے پاس جواب نہیں. اچھا دیکھیں کوئی ایک یوٹیوبر بھی میرے 12 پوائنٹس کا جواب نہیں دے سکا, اور جو 5 اعتراضات کے جوابات میں نے دیے تھے اس کا بھی جواب نہیں دے سکے. اس کے بعد تو یہ تھا نا, یہ کہتے سامنے بیٹھ جاؤ. میں نے پہلے ہی کہہ دیا میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تو
اس نیا دور کے صحافی نے بھی کہا ہے کہ میں اینکر بن جاتا ہوں تو بات کر لیتے ہیں, میں آفتاب صاحب کو بلاتا ہوں. میں نے کہا آفتاب صاحب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, آفتاب صاحب تو اینکر تھے, بلایا تھا ان کے بڑے کو جس نے یہ سارے ولاگ شروع کیے. اور آفتاب صاحب نے اپنے پہلے ولاگ میں کہا تھا میں نے عمران ریاض کو سنا ہے, اس نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو جواب دیے ہیں اور میں بھی ولاگ بنا رہا ہوں. ان کو پتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت عمران ریاض ہے, اگر وہ پٹ گیا تو سارا کا سارا پروگرام تو مر گیا. جس طرح بریلویوں کو پتا ہے کہ مفتی منیب پٹ گیا تو سب فرقہ ہی پٹ گیا, مفتی تقی عثمانی صاحب پٹ گئے تو سارا فرقہ پٹ گیا, اس لیے وہ بڑوں کو نہیں لانچ کرتے. میں نے اس کے بعد بھی احسان کیا کہ ٹھیک ہے آفتاب اقبال صاحب کو اگر شوق ہے بیٹھنے کا تو اپنے حق میں ایک عمران ریاض سے ویڈیو بنوا لیں کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. کسی کھمبے کو عمران ریاض نامزد کر دے, میں اس کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا. لو صاحبوں دیکھیں یہ اتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کو میں نے آن لائن بیٹھنے کی آفر کی, ورنہ مولوی مجھے بٹھانا چاہتے تھے اور میں نہیں بیٹھتا تھا. میں کہتا تھا بڑوں کو لانچ کرو. جو یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں لوگوں کو بلواتا ہوں صرف اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے, تو مجھے فیل کر دو. میں نے سب کے سامنے ویڈیو میں تمہیں بلوایا ہے, تمہارے پاس اتنا سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے تو مجھے فیل کر سکتے ہو, 0 سے ملٹیپلائی کر دو. ہماری دعوت کو تو یہ فائدہ ہوا ہے کہ تمہارے پروپیگنڈے کی وجہ سے 20,000 سبسکرائبرز ہمارے ایڈ ہو گئے ہیں 2 ہفتے کے اندر. ہاں یہ فائدہ ہوا ہے. اور ان لوگوں نے بھی میری ویڈیوز دیکھی ہیں جو ابھی تک اپنے فرقہ وارانہ تعصب کی وجہ سے نہیں دیکھ رہے تھے, لیکن سیاسی ایفیلیشن ان کی دوسری جماعتوں سے تھی. اس ٹسل میں انہوں نے دیکھ لیا, انہوں نے کہا جی پہلی بار انجینئر صاحب کو سن رہے ہیں, انجینئر صاحب تو بڑے اسٹرانگ بات کرتے ہیں, ہمیں تو فائدہ ہو گیا. اور دوسرا تمہیں تو صرف سنتے ہیں نا اپنے لوگ, ہمیں تو سنتے ہیں پیپلز پارٹی والے, مولانا فضل الرحمان کے لوگ, نون لیگ کے لوگ, جماعت اسلامی وہ تو میری اپنی جماعت ہے اس کے لوگ, ٹھیک ہے, دوسرے فرقوں کے لوگ. دنیا میں کوئی نوجوان نہیں جس کے موبائل میں میرا کلپ نہ ہو. تو میرا تمہارا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہے نہیں مجھ سے فیم لینا چاہتا ہے, میں نے آج تک اس کی کوئی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ نہیں کی. اس نے میری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں, وہ کعبے کی چھت والا بیان, اور وہ بیان بھی تھا خان صاحب کے اتارے جانے کے بعد. اور یہ کہتا ہے جی یہ خان صاحب سے ناراض اس لیے تھا کہ وہ ملے نہیں. یہ بھی جھوٹ بولا اس نے. میں تو اتارنے کے بعد ان کو سپورٹ کر رہا ہوں اور تم شیئر کروا رہے ہو, تم یوز کرتے رہے ہو. یعنی اس قسم کی چیپ حرکت کر رہا ہے یہ بندہ, اور مجھے بڑا دکھ ہوا. اب نئی تھیوری مارکیٹ میں آئی ہے کہ نہیں جی ہم تو آپ کے مداح ہیں, آپ کو سنتے ہیں, اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. بھائی آپ لوگ اور آپ کے بڑے تو ہمیں بتاتے تھے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے ایک بات بھی سکھائی وہ میرا استاد ہے. اور تم خود کہہ رہے ہو کہ میں نے نماز انجینئر صاحب کی وجہ سے شروع کی ہے. اب استاد ہونے میں اور کون سی کمزوری رہ گئی ہے؟ تو نہ مانو کوئی فرق نہیں, مداح کہہ لو کہ سبسکرائبر ہے, جو مرضی کہہ لو. فالوور نہ کہنا, فالوور ہم رسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بھی ان کے ساتھ جوڑتے ہیں. ہاں سیدھی سی بات ہے. تو اب عمران ریاض خان صاحب کے لیے ظاہر ہے ایک مصیبت بن گئی. اب مجھے ان کے ساتھی بھی اپروچ کر رہے ہیں جی بڑا نقصان ہو رہا ہے جی دونوں طرف کا. اور بھائی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور ٹی ایل پی جنہوں نے میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹس کروائی ان کے موٹیویٹڈ لوگوں نے, میں نہیں کہتا کہ خود انہوں نے کروائی ہوں گی, ان سے میں نہیں دبا یار. ان لوگوں سے تو میں نے دبنا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس طرح تو نقصان نہیں پہنچانا, زیادہ گالی گلوچ کر لیں گے. تو اب مسئلہ مجھے تو لگ رہا ہے وہی ہے جو لوگ کہہ رہے تھے, لیکن ابھی بھی میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ اسے اس کے اپنے ماننے والے بھگوڑا کہہ رہے تھے. اس نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے ایک میرا 7 مہینے پرانا کلپ اٹھا کے وائرل کر دیا, اور اس میں اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی, وہ بھی جھوٹ پکڑا گیا. اب معافی تو مانگ نہیں سکتا, معصوم سی شکل, ہاں مجھے بعد میں پتہ چلا ہے پرانا ہے. اور اللہ کے بندے پورا پروگرام تمہارا مر گیا. ہاں تم نے تو کہا تھا مجھے وہ لال ٹوپی کے بعد لانچ کیا گیا, 26 نومبر کے بعد مجھے لانچ کیا گیا. تم تو یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اب اللہ کا شکر ہے اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ منصور علی خان صاحب نے اپنی مرضی سے, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ آپ لاہور آئیں گے. میں نے کہا میں تو کئی سال ہوئے ہیں کہ لاہور نہیں گیا اور نہ میرا ارادہ ہے. تو کہتے ہیں لگتا ہے اس دفعہ بھی مجھے ہی آنا پڑے گا. میں نے کہا جی جب آپ چاہیں آ سکتے ہیں, کوشش کریں کہ سنڈے کے دن آئیں, کیونکہ ہم ایک سیکورٹی کے ساتھ یہاں پہ اکیڈمی کھولتے ہیں.
تو انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ میری کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو میں اس سنڈے کو تو نہیں آ سکوں گا. اور اس کنٹروورسی کے بارے میں مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ ویڈیو دیکھ لیں. مطلب 1-1.5 منٹ کی بات ہوئی ہوگی. اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا. مجھے نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ ولاگ بنانا ہے, اور ولاگ بھی انہوں نے کوئی 5-6 دن بعد بنایا ہے. گفتگو تو ہوئی تھی یہ میرا خیال منڈے والے دن یا ٹیوزڈے والے دن. اس وقت میری پچھلی اتوار والی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی تھی. اب انہوں نے اچانک بنا دی ویڈیو, میں نے اس پہ کمنٹس کر دیے ہیں, اور وہ کمنٹس ان کے چینل کے اوپر پن ہو گئے, جس میں میں نے ان کی جو سیز فائر والی آپشن تھی وہ قبول کر لیا. لیکن ظاہر ہے سیز فائر جب بھی ہوتا ہے نا میرے بھائی, تو وہ کسی طریقے سے ہوتا ہے. UN بیچ میں آتی ہے, تب 2 ملکوں کے درمیان ہوتا ہے نا. تو وہ UN بن کے منصور علی خان صاحب آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ بھی دوستی ہے, میرے وہ ساتھی بھی رہے ہیں میڈیا میں, اور آپ کے ساتھ بھی ہے, تو میں بیچ میں بن جاتا ہوں, ثالثی کروا دیتے ہیں, آن لائن بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے سے جو گلے شکوے کرنے ہیں کر لیں. لے جی مجھے یہ بھی منظور ہے. اب بھی اگر وہ بھاگ جائے تو سمجھ لیں کہ گل وچ کوئی اور ہے. ویسے تم سمجھ چکے ہو کہ گل وچ کوئی اور ہے. میں ثالثی ایکسپٹ کرتا ہوں, لیکن اس طرح کی ثالثی نہیں ہوگی کہ وہ گفتگو کیے بغیر بھاگ جائے کہ ٹھیک ہے جی جو کچھ آپ نے کر دیا جو کچھ میں نے کر دیا. نہ نہ نہ, میں تو اڈی قبر تک پیچھے جانا ہے کر کے. میں تو مولوی نے مگر پہ چھڈنا نہیں میں تو, کیونکہ بہت بڑا جھوٹ بولا نا. دیکھیں منافق کہا اور میرے اوپر الزامات لگائے کہ جی میں اندر تھا, یہ میرے خلاف ویڈیو بنا رہا تھا, اور بھائی میں تو لانتے بھیج رہا تھا جنہوں نے تمہیں پکڑا تھا. میری ویڈیوز ریکارڈ ہے, تمہارے طارق متین کے ساتھ ریکارڈ ہے, اس کا ولاگ دیکھ لیتے. ویسے طارق متین کو سمجھتی, اس نے تو مجھے خود ہی کہا کہ مجھے پتا تھا پرانی ویڈیو ہے, میں نے اس لیے ولاگ کیا بھی نہیں. جو جھوٹ بول رہا ہے میں ایک ایک چیز اس کی ثابت کر دوں گا کہ وہ جھوٹ ہے, جو اب بھی لے کے آیا نہیں. اب بھی اور تیاری کر لو, اور بھی چیزیں لے آؤ, میں وہ ساری چیزوں کے ساتھ بیٹھوں گا. لو جی, میں یہ بھی نہیں شرط رکھ رہا کہ صرف حالیہ پروگرام پہ میں بیٹھوں گا, ورنہ تو مجھے یہی رکھنی چاہیے تھی. اس کو میں بھاگنے نہیں دوں گا. میں تمہاری پرانی ساری باتیں بھی جو تم نکال رہے ہو نا 2 سال پرانی, میں اس پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آج سے ایک بار سامنے تو بات ختم ہوگی. مجھے فیل کر دو سامنے آ کے. اور منصور علی خان صاحب ہمارے انشاءاللہ تعالی اینکر ہوں گے. آفتاب اقبال صاحب تو نیوٹرل امپائر نہیں تھے, اور خان صاحب تو کہتے ہیں کہ امپائر نیوٹرل ہونا چاہیے. فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, امپائر کو نیوٹرل ہونا چاہیے. تو میں نے خان صاحب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اب نیوٹرل امپائر ڈھونڈ لیا منصور علی خان صاحب کی شکل میں. اگر اب آپ یہ کہیں گے کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ پی ٹی اے کے خلاف ہے, نون لیگ کی طرف تو نہیں کہہ سکتے, وہ تو مریم نواز کی بھی اتنی کلاس لیتے ہیں, تو پھر میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے, پھر میں آفتاب اقبال صاحب کو اینکر ماننے کے لیے تیار ہوں. آگے چلو, جس کو تم اینکر بنانا چاہتے ہو بنا لو, بات کر لو آن لائن. اسی سے سٹارٹ کرو جو تم نے 5 الزامات لگائے تھے. ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹس دکھاؤں گا, پیچھے کیا رہ گیا میرے بھائی اس کے بعد. تو اللہ کا شکر ہے حق واضح ہو چکا ہے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو اجازت نہیں کہ ان کو گالی دے. دیکھیں ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ ویڈیو بنا رہے ہیں حافظہ اللہ کہہ رہے ہیں, اور ان کے لوگ نیچے آ کے گالیاں نکال رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں مکاری. ہمارے اسٹوڈنٹ بن کے ہمیں گالیاں, ہماری یہ تربیت نہیں کہ ہمیں کوئی گالی نکالے. بیسیکلی جو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اتنے عرصے سے مجھ سے تنگ تھے نا, ان کو موقع مل گیا مجھے گالیاں نکالنے کا اور مجھے ڈی فیم کرنے کا. تو مجھے تو فرق نہیں پڑنا بھائی, ہماری تو الحمدللہ اس کی وجہ سے ریچ زیادہ ہو گئی ہے. جن لوگوں نے پہلے نہیں سنا ہوا تھا فرقہ واریت کی وجہ سے, اب وہ پی ٹی آئی کی نفرت میں سننا شروع ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی والے اس کو کیوں برا کہہ رہے ہیں, ہم سن لیں, اور اس کی برکت سے ان کی دین کی بھی اور دنیا کی بھی اصلاح ہو جائے گی. ہمیں تو فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. لہذا میں اس پلیٹ فارم سے بغیر کسی شرط کے, انہوں نے شرطیں لگائی تھی, میں نے وہ ساری شرطیں بھی مان لی کہ ٹھیک ہے ان ٹاپکس پہ بھی میں بات کر لوں گا, بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن پھر وہی بات ہے, ٹائم قیامت تک ہے. لیکن کوشش کرو کہ شیطان کے آزاد ہونے سے پہلے رمضان میں کوئی چیز رکھ لو. ویسے تو میرے دماغ میں آ رہا تھا اپنے بڑے بھائی سے پہلے, لیکن پھر میں نے خیال کیا کہ میں جملہ نہ بولوں, ابھی میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں. لیکن وہ دیکھا ہے چھت سے لگ رہا ہے کتنا غصہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے, مولوی اور پتہ نہیں منافق اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ بول رہا ہے. جب انسان کے پاس جواب ختم ہو جاتا ہے پھر گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. تمہیں پتہ ہے کہ میں کس طرح بلیک اینڈ وائٹ ہر چیز کو سامنے رکھ دیتا ہوں. میں انجینئر ہوں, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میں انجینئر ہوں, وہ بھی میکینیکل انجینئر.
اور اس سے بڑھ کر 30 سالہ مولویوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا تجربہ. ہاں, جس کے برابر کوئی تجربہ نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ میری یہ والی آفر جو منصور علی خان صاحب نے رکھی تھی میں نے ایکسیپٹ کی, اب یہ بھی ایکسیپٹ کریں گے, بجائے کہ اب پھر ایک اور ولاگ بنانے کے اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کریں. اور میری طرف سے اناؤنسمنٹ ہے کہ میری اس ٹاپک پہ آج آخری ڈسکشن ہے, اور یہ بھی ڈسکشن میں نے اس لیے کی کہ آفر آ گئی تھی سیز فائر کی, تو میں آج سیز فائر کرتا ہوں, اور آج کے بعد ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی. ویسے ہوئی بھی نہیں ہے, جو یہ شیئر بھی ہوئی ہیں وہ اسٹوڈنٹس اپنے اینڈ پہ کر رہے ہیں. میں نے صرف ایک ہی ویڈیو بنائی ہے جو اپنے چینل سے اپلوڈ کی تھی, بنوائی کسی سے نہیں. ایون والوں نے اپنی مرضی سے بنائی, احمد فوزان نے اپنی مرضی سے بنائی, غلام حیدر بنا رہا ہے اپنی مرضی سے بنا رہا ہے, اور بھی جتنے لوگ بنا رہے ہیں اپنی مرضی سے. میں کسی کو گائیڈ نہیں کرتا, کیونکہ مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میں اگر اس طرح کا کام لوں گا تو کل کو کوئی کوٹ نہ کرے گا انجینئر صاحب نے مجھ سے یہ ویڈیو بنوائی. میمز بھی اپنی مرضی سے بن رہی ہیں بھائی, وہ ایکسپرٹ ہے. دیکھیں لوگوں کو اپنا اپنا سودا مل جاتا ہے, اور ٹھیک ہے میں اس پہ بھی مانتا ہوں کہ لوگ اپنے ڈالرز پکے کرنے کے لیے ویورشپ کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, اور پلس ان کا یہ بھی موٹیو ہوتا ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں. دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں, اور کوئی بری بات نہیں ہے, سب کا رائٹ ہے کہ وہ کریں, ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم الحمدللہ آج اس چیپٹر کو اس حوالے سے کلوز کر رہے ہیں. ویسے تو پچھلے ویک ہی کلوز ہو چکے ہیں. آج میں نے اگر چاہتا تو میں ایک ایک چیز کے جواب دیتا نا جتنے انہوں نے ولاگ کیے ہیں, لیکن ضرورت نہیں ہے. میں جو انہوں نے خود شرط رکھی تھی نا کہ یہ ٹاپکس ہیں ان کے جواب دو, میں اس کے لیے بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ایک ہی مجلس کر لیتے ہیں, آن لائن آ جاؤ. اور اب میں ان کے اندھے فالوور سے اور اپنے اسٹوڈنٹ سے اور سارے جو صحافی حضرات ہیں اور باقی جو آبزرورز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے بڑی چھوٹ میں کسی کو دے ہی نہیں سکتا تھا, پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے باوجود اگر یہ ولاگ پہ ولاگ بنائے اور میرے پہ جھوٹ باندھے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ چکر وہی ہے جو آپ سمجھ رہے تھے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, اور میری باتوں کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ نہ کیا جائے. اور میں اس کیمرے میں ان سارے اپنے بزرگوں کو جنہوں نے عمران ریاض کو اور آفتاب اقبال کو سمجھایا, اور مسلسل مجھے بھی اکیڈمی کے نمبر پہ واٹس ایپ کر رہے ہیں, اور وہ ابرار بیچارہ اس کی تو ڈیوٹی بڑھ گئی ہے, وہ بار بار آ کہتا ہے فلانے کا میسج آیا سن لو. اب ظاہر ہے کہ میرے پاس میں نے تو یہ کام رکھے نہیں ہوا نا, ورنہ تو یہ سارے لوگ میرے ساتھ ہی رابطے میں رہے نا. تو میں تو پھر بعض اوقات ایک دن بعد, بعض اوقات 10 گھنٹے بعد سنتا ہوں, میں متحمل نہیں ہوں. تو ان سب کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ میں نے آپ کی وہ آفر قبول کر لی, اور منصور علی خان خود سے الحمدللہ سامنے آ گئے. اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ جی منصور علی خان انجینئر کا فرنٹ مین ہے نہ. اگر آپ ان کی اس آفر پہ ایگری نہیں ہے تو آپ آفتاب اقبال صاحب کو اینکر بنا لیں, اور اگر خود نہیں بیٹھنا چاہتے کسی کو ویڈیو میں نامینیٹ کر دیں ان الفاظ کے ساتھ کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میری ساری پارٹی کی ہار. اب دیکھیں انہوں نے آخری ولاگ میں کہا ہے کہ یہ جو آپ نے 12 پوائنٹ اٹھائے ہیں نا, حلال ایکسٹینشن اور حرام ایکسٹینشن, حلال 5th جنریشن وار اور حرام 5th جنریشن وار, حلال بھگوڑا اور حرام بھگوڑا, وہ میں نے 12 جو پوائنٹ وہ کہتے ہیں میرا کوئی لینا دینا نہیں, پی ٹی آئی والے جواب دیں اس کا. اور دیکھو باندری دے پیر سڑ دینے نا تو اپنے بچے تھلے دے دیں دیا, ان کا پی ٹی آئی جواب دے گی, میں کو جواب دوں. واہ, کل تک تم فرنٹ مین بنے ہوئے تھے, اب پی ٹی آئی سے بھی لانے مراد کر دیا. حالانکہ انہوں نے پہلے ولاگ میں کہا ہے کہ مجھے آپ بیلنس ہونے کا مشورہ نہ دیا کریں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, میں اب اس طرح کا صحافی نہیں ہوں, میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں, جس کو سمجھتے ہیں ان کا رائٹ ہے, ہم نہیں کہتے کہ, لیکن پھر اس کو صحافت نہ کہ آپ کہیں کہ میں ان کی بیٹ کور کرتا ہوں. انہی کی بیٹ کور کرتے ہیں ایک بڑے ماڈریٹ صحافی ہیں ابرار قریشی صاحب, یو کے میں ہوتے ہیں حافظہ اللہ تعالی. انہوں نے میرا آلموسٹ 70 منٹ کا انٹرویو لیا ہے, وہ بھی ہم نے شیئر کروا دیا. ہر سخت سوال انہوں نے مجھ سے کیا ہے, اور اس کے بعد اینڈ پہ جب ہمارے وہ لائیو سیشن ختم ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا انجینئر صاحب لوگوں کو 2 دفعہ پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی آپ سے بات کرنے کے لیے. مجھے تو آج اندازہ ہوا ہے کہ آپ کتنے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. الحمدللہ. تو بات سنیں, پروپیگنڈا نہ کریں. یہ اسی طریقے سے پروپیگنڈا ہے کہ جی عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, تو میں نے اس وقت مخالفت کی تھی. اس طرح آپ کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں, اور آپ بھی ہم پر الزام نہ لگائیں.
اس چیز کا کہ جس کے آپ خود وکٹم ہیں اور آپ کو آج تک ان چیزوں کی گالیاں پڑ رہی ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرنے کی. تو وہ گالی ہمیں تو نہ دیں بھائی. ہم تو اس زمانے میں بھی نظریاتی تھے، آج بھی ہیں. اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے اسٹیٹ سے اعزاز سید صاحب آ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کیا ہیں. ان کی تو مجھ سے فون پہ بھی بات ہوئی ہے کل پرسوں جمعے والے دن. اعزاز سید صاحب جب ہماری اکیڈمی آئے نا تو ہمارے اکیڈمی میں بھی کچھ لوگ تھے، وہ بڑے ناراض تھے کہ یہ مطیع اللہ جان اور اعزاز سید ادھر کیا کر رہے ہیں. آج وہی لوگ کہتے ہیں جی مطیع اللہ کی کیا بات، اسد علی طور کی کیا بات. یہ سارے میرے دوست ہیں پہلے سے، یہ میری گارنٹی دیں گے کہ میں نظریاتی ہوں یا آپ نظریاتی ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے. حامد میر کی میں نے تعریف کر دی، پوری پی ٹی آئی میرے خلاف ہو گئی. آج کہتے ہیں جی حامد میر صاحب آف ایئر ہو گئے. حامد میر صاحب تو آپ کے دور میں بھی آف ایئر ہوئے تھے. ہاں جی، تو چھوڑ دیں. میرا خیال اتنا ہی کافی ہے، یا اور کچھ بولوں یار؟ میں کافی ہے. ہاں جی، دروشی پڑھیں تاکہ ہمارا یہ سارا غصہ کافور ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.